أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، نزولاً یہ 73 نمبر سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، اور قرآن کی ترتیب میں 21ویں نمبر پر ہے سورہ طٰہٰ کے بعد۔ نزولاً 73 نمبر سورہ ابراہیم کے بعد، جبکہ قرآن مجید کی ترتیب میں، ترتیب مصحفی میں، یہ 21ویں نمبر پر ہے سورہ طٰہٰ کے بعد۔ ربط اور مناسبت گزشتہ صورت کے ساتھ متعدد وجوہات پر ہے۔ یہ پہلا ربط اور پہلی مناسبت، گزشتہ صورت میں تشجیع فی التبلیغ ذکر کی گئی۔ گزشتہ صورت میں تشجیع فی التبلیغ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے احوال کے ذریعے وہ ذکر کی گئی کہ تو اس صورت میں متعدد انبیاء علیہم السلام ان کی تبلیغ کا ذکر یہ کیا جاتا ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے تبلیغ کے نمونے وہ ذکر کیے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ صورت گزشتہ صورت کے بعد متصل لائی گئی۔ یا گزشتہ صورت میں تشجیع فی التبلیغ ذکر کی گئی کہ تو اس صورت میں وہ اصل دعویٰ وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی تبلیغ کی جانی تھی، اور وہ ہے توحید، اور شرک فی الدعا کی تردید کی گئی ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ اگلا ربط گزشتہ صورت کے آخر میں یہ ذکر کیا گیا، قل کل متربص فتربصوا، یہ کہہ دیجئے پیغمبر کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے اپنے انجام کا، تم لوگ بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ انتظار یہ کس وقت تک ہوگا؟ تو اس صورت کا آغاز کہ اس انتظار کی گھڑی وہ بتائی گئی ہے کہ اقترب للناس حسابهم، یہ قریب ہو چکا لوگوں کو ان کا حساب، یعنی وہ دور نہیں ہے بلکہ وہ ان قریب آ چکا ہے، بلکہ وہ نہایت قریب ہے۔ تو گزشتہ صورت کا اختتام اور اس صورت کا آغاز یہ ملایا گیا ہے۔ یا گزشتہ صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ ان کا شرک کے اڈے کو مسمار کرنا، شرک کے سبب کو جلانا اور شرک کے سبب کو ختم کرنا، جو الہ العجل تھا، بچڑے کا جو الہ باطل تھا، جو سونے سے بنایا گیا تھا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ختم کیا تھا آیت نمبر 97 میں 97 میں. تو اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے جو جد امجد ہیں ابراہیم، یہ تو ان کے واقعے میں شرک کے اڈے کا توڑنا ہے اور شرک کے اڈے کا ڈھانا ہے. یہ آیت نمبر 57-58 میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ شرک کے اسباب کو ختم کرنا یہ سنت الانبیاء ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم نے بھی یہ توڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا خاتمہ کیا ہے. یہ اگلا ربط یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر 132 میں ذکر کیا گیا کہ تم خود بھی عبادت پر ڈٹے رہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کا حکم دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. پھر اس کے بعد کہا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ ہم تم سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ رزق دینے والے ہم ہیں. تو اس صورت میں اس کی ایک بڑی مثال ذکر کی گئی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ اللہ نے انہیں کیسے رزق دیا ہے اور کیسے زندہ رکھا ہے. یہ آیت نمبر 87 میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 87 میں. تو اس صورت میں اس کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رکھا ہے. یہ تو اسی وجہ سے یہ صورت یہ اس کے بعد لائی گئی. یا یہ مضمون سورہ کہف سے چل رہا تھا. یہ قرآن مجید صورتوں کو آپس میں نزدیک اور قریب کے صورت کے ساتھ بھی ملاتا ہے، جبکہ جو گزشتہ صورتیں ہیں قرآن صورت کو اس کے ساتھ بھی ملاتا ہے. جیسے سورہ کہف میں علم غیب کی نفی بیان کی گئی، شرک فی العلم کی نفی بیان کی گئی، تو سورہ مریم میں شرک فی التصرف کی نفی بیان کی گئی. عجز المصطفین ذکر کیا گیا کہ یہ عاجز بھی ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں. تو سورہ طٰہٰ میں یہ ذکر کیا گیا کہ تبلیغ میں ان پر مصیبتیں بھی آئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو کہ ان پر کتنی آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں تبلیغ کے میدان میں. بل ابتلوا بالمصائب، بلکہ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا ہے اور انہیں ان پر آزمائشیں آئی ہیں. تو اس صورت میں مزید ترقی کی گئی ہے اور اس صورت میں شرک فی الدعا کی نفی ہے کہ ہر پیغمبر نے حاجت میں اللہ ہی کو پکارا ہے. ہر پیغمبر نے اپنی مصیبت میں صرف اللہ ہی کو پکارا ہے اور کسی کو نہیں پکارا. تو جو اشراک ہیں تو ان صورتوں میں ان کی تردید کی جا رہی ہے. سورہ کہف میں علم غیب کی نفی، سورہ مریم اور طٰہٰ میں شرک فی التصرف کی نفی، جبکہ اس صورت میں شرک فی الدعا کی نفی ہے کہ وہ پکار کے لائق بھی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے اپنی حاجتوں میں. تو اسی وجہ سے سورہ انبیاء کو گزشتہ صورتوں کے بعد لایا گیا. یا گزشتہ صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ فرعون کے ساتھ ذکر کیا گیا، فرعون کے ساتھ، ساحرین کے ساتھ. تو اس صورت میں حضرت ابراہیم کا مناظرہ یہ اپنے باپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ پیغمبروں نے بادشاہوں کے سامنے بھی حق بیان کیا ہے،
پیغمبروں نے اپنے آباء و اجداد کے سامنے بھی حق بیان کیا ہے، پیغمبروں نے یہ اپنی اقوام کے سامنے بھی حق بیان کیا ہے، اور حق بیان کرنے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یا گزشتہ صورت میں آخر میں ذکر کیا گیا حکمت و ارسال الرسل، یہ آیت نمبر 134 میں بیان کیا گیا کہ اگر میں ان لوگوں کو پیغمبر اور اپنی کتاب بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتا تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اللہ کہ آپ نے پیغمبر کو بھیجا ہوتا تو ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے۔ تو اس صورت میں کثیر انبیاء اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام ان کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجا ہے اور پیغمبروں نے اپنی قوموں کو حق بیان کیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے مختلف پیغمبروں کے بھیجے جانے کا اپنے اپنے زمانے میں وہ تذکرہ کیا ہے۔ یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 14 میں ذکر کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں اللہ ہوں اور میرے بغیر کوئی حاجت روا نہیں، تو صرف میری عبادت کرو۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 25 میں تمام پیغمبروں کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ میں نے ہر پیغمبر کو یہ وحی کی ہے انہ لا الہ الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میں نے ہر پیغمبر کو یہ وحی کی ہے کہ صرف میں ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہوں اور صرف میری ہی عبادت کرو، میرے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو۔ یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 114 میں ذکر کیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب زیادہ کر میرے لیے علم، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس صورت میں علم میں اضافے کا ایک سبب وہ ذکر کیا گیا ہے کہ علم میں یہ اضافے کا سبب کیا ہے۔ گزشتہ صورت میں تو ایک سبب ذکر کیا تھا، یعنی اللہ سے دعا کرنا، وہ ایک سبب تھا کہ اے میرے رب زیادہ کر میرے لیے علم، تو ایک سبب دعا تھا۔ اس صورت میں علم کے زیادہ کرنے کا دوسرا سبب جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ اہل علم سے پوچھنا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 7 میں یہ دوسرا سبب ہے کہ جب نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، کیونکہ پوچھنے میں ہی علم تمہیں حاصل ہوگا اور خاموش رہنے سے تمہیں علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو گزشتہ صورت میں علم کے حصول اور علم کی زیادتی کا ایک سبب ذکر کیا تھا اور وہ رب سے دعا تھی۔ تو اس صورت میں علم میں زیادتی کا دوسرا سبب وہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ اہل علم سے پوچھنا ہے اور علماء سے سوال کرنا ہے۔ جب نہیں جانتے تو ان سے پوچھو اور اپنے علم میں اضافہ کرو۔ اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں اور روابط ہیں دونوں صورتوں کے درمیان۔ امتیازات سورہ، سورت کے ممیزات اور سورت کی امتیازات، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں وہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورتوں کے امتیازات ہیں، اسی وجہ سے ایک کو انبیاء کہا جاتا ہے، دوسرے کو طٰہٰ کہا جاتا ہے، تیسرے کو مریم۔ ہر صورت کے اپنے اپنے امتیازات ہیں۔ صورت ممتاز ہے اس بات پر کہ
زمین اور آسمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ زمین اور آسمان یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما تو ہم نے انہیں الگ کر دیا، ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ قرآن مجید نے یہ بات یہ ذکر کی ہے اور یہ آیت نمبر 30 میں ہے۔ سائنس نے بھی اس کی مزید وضاحت کی ہے اور مزید توضیح کی ہے، اور سائنس بھی آج بگ بینگ تھیوری کا قائل ہے کہ یہ میٹر اور یہ مادہ، اس میں ایک بڑا بلاسٹ ہوا ہے اور یہ کائنات جو ہے یہ بنی ہے، یہ تمام ایک دوسرے سے یہ الگ ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ زمین اور آسمان کانتا رتقا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما تو ہم نے انہیں الگ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 میں ہے جی۔ اسی طرح صورت ممتاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور رحمت للعالمین بھیجنے پر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے پیغمبر مگر تمام مخلوق کے لیے بطور رحمت، تمام مخلوق کے لیے بطور رحمت جی۔ اسی طرح صورت ممتاز ہے جی اس داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے جی ایک فیصلے پر، کہ داؤد کے سامنے ایک فیصلہ آیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور وہی فیصلہ وہ حضرت سلیمان نے کیا تو انہوں نے الگ فیصلہ کیا۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب انہوں نے بعض لوگوں کی بھیڑ بکریوں کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا، تو یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو واقعہ ہے تو یہ دیگر جگہوں پہ وہ نہیں ہے، دیگر امتیازات بھی ہیں، یہ کافی ہے۔ مقصد السورہ، سورت کا مقصد ہے نفی الشرک فی الدعاء باحوال الانبیاء و اقوالہم، نفی الشرک فی الدعاء باحوال الانبیاء و اقوالہم، شرک فی الدعاء کی نفی ہے پیغمبروں کے حالات کے ذریعے اور ان کی پکار کے ذریعے، ان کے اقوال کے ذریعے، کہ پیغمبروں نے اپنی حاجتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا ہے، ان کے حالات اس بات پر گواہ ہیں، اور ان کی پکار، ان کے اقوال اس بات پر گواہ ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ برگزیدہ بندے اللہ کے، وہ صرف اللہ ہی کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بغیر یہ کوئی پکار کے لائق وہ نہیں ہے۔ اور ان تمام پیغمبروں کے واقعات کا جو خلاصہ ہے تو وہ نکالتے ہیں، وہ نکالا گیا ہے آیت نمبر 90 میں۔ یہ آیت نمبر 90 میں اس کا خلاصہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، بے شک یہ پیغمبر یہ نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا یہ ہمیں پکارتے تھے، رَغَبًا وَرَهَبًا خوشی میں اور غمی میں، دونوں حالتوں میں مجھے پکارتے تھے، خوشی کی حالت میں بھی مجھے پکارتے تھے، یا اللہ مدد کہتے تھے، اور غمی میں بھی، خوف کے وقت بھی انہوں نے مجھے ہی پکارا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور تھے یہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے سامنے ہی اور مجھے ہی میرے سامنے ہی عاجزی پیش کی ہے۔ تقسیم السورہ، سورت کی تقسیم، سورت 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ باب اول یہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک،
دوسرا باب آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 29 تک. یہ تیسرا باب یہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک. جی چوتھا باب یہ آیت نمبر 48 سے 96 تک. یہ پانچواں باب یہ آیت نمبر 97 سے 104 تک، 97 سے 104 تک. جبکہ چھٹا باب یہ آیت نمبر 105 سے یہ آخر تک ہے. یہ پہلا جو باب ہے جو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک ہے. یہ تو اس پہلے باب میں یہ تخویف یہ ذکر کی گئی ہے. باب کے شروع میں بھی تخویف ہے اور باب کے آخر میں بھی تخویف ہے. اسی طرح اس باب میں ترغیب الی القرآن ہے جی، اور زجر ہے منکرین رسالت کو جی، اور ان کے شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں. دوسرے اور تیسرے باب میں تخویفات بھی ہیں، لیکن ساتھ میں دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ یہ توحید پر ہیں. دوسرے باب میں اور تیسرے باب میں تخویف بھی ہے اور ساتھ میں توحید پر دلائل عقلیہ، نقلیہ اور دلائل وحیہ یہ تینوں قسم کے دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں. چوتھا باب یہ سورت کا جو بنیادی باب ہے، تو اس میں یہ پیغمبروں کے احوال ذکر کیے گئے ہیں. سورت کے دعوے پر ان کی عاجزی وہ بیان کی گئی ہے، اور یہ دلائل نقلیہ ہیں. پیغمبروں کے یہ احوال یہ بطور دلیل نقلی ہیں سورت کے دعوے پر. اور قرآن یہاں پہ ایک ایک پیغمبر کا، ابراہیم کا، لوط کا، داؤد کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب کا، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جی ان کی ایک ایک پیغمبر کے یہ احوال ذکر کرتا ہے قرآن، اور ان کی عاجزی وہ بیان کی جاتی ہے. اور اس کا خلاصہ یہ آیت نمبر 90 میں یہ ذکر کیا گیا ہے. پھر پانچویں باب میں بشارت ہے ایمان والوں کو اور اس میں زجر ہے مشرکین کو. اور چھٹے باب میں دنیاوی بشارت ہے. دنیاوی بشارت ایمان والوں کو، اسی طرح ترغیب الی القرآن ہے اور ترغیب ہے اتباع رسول کی طرف. اور جس طرح سورت کا آغاز تخویف کے ساتھ کیا گیا تھا، تو سورت کا اختتام بھی تخویف کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. تو سورت یہ 6 ابواب پر مشتمل ہے. باب اول یہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک. دوسرا باب آیت 15 سے 29 تک. تیسرا آیت نمبر 30 سے 47 تک. چوتھا 48 سے 96. پانچواں 97 سے 104. اور چھٹا باب یہ آیت نمبر 105 سے یہ آخر تک ہے. سورت کا مقصد ہے نفی الشرک فی الدعاء باحوال الانبیاء و اقوالہم. سورہ رعد میں بھی شرک فی الدعاء کی نفی تھی، لیکن وہاں پہ دلائل عقلیہ کے ساتھ تھی. یہاں پہ بھی شرک فی الدعاء کی نفی ہے، لیکن یہ بالادلۃ النقلیہ ہے. پیغمبروں کے احوال یہ بطور دلیل نقلی کے ہیں. تو وہاں پہ بالادلۃ العقلیہ تھا اور یہاں پہ یہ بالادلۃ النقلیہ ہے. اسی طرح یہی دعویٰ یہ آئے گا حوامیم 7 میں بھی، پارہ نمبر 24 سے آگے سورہ احقاف تک. وہاں پہ بھی ان تمام صورتوں کا دعویٰ ہم ذکر کریں گے نفی الشرک فی الدعاء، لیکن وہاں پہ بدفع الشبہات ہے. وہاں پہ شبہات کے دفع کرنے کے ذریعے وہاں پہ شبہات کی نفی کی گئی ہے، شبہات اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. تو وہاں پہ شرک فی الدعاء اس دعوے کو اس انداز میں ثابت کیا گیا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. یہاں پہ نفی الشرک فی الدعاء باحوال الانبیاء و اقوالہم،
اور یہ بطور دلیل نقلی کے ہیں، یعنی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے احوال یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ خلاصہ تھا اس سورت کا، انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔